خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کی 27ویں شب کو جب معراج کر کے عروج اور بلندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے دوبارہ مکہ شریف تشریف لائے اور صبح مکہ شریف کے بازار میں نکلے تو دیکھا ایک باندی، ایک لونڈی رو رہی ہے اور اس نے آٹے کی گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کافر کی غلام ہوں، لونڈی ہوں، باندی ہوں، اور وہ مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، مجھے مارتا بھی ہے۔ میں آٹا پیسنے آئی ہوں، مجھے کئی دنوں سے بخار ہے، ہاتھوں میں بھی درد ہے، اور اب مجھ سے یہ گٹھڑی اٹھائی نہیں جاتی، اور میں لیٹ بھی ہو گئی ہوں۔ اب مجھے مارے گا، تکلیف دے گا۔ اللہ کے آخر الزمان نبی، اللہ کے پیارے محبوب نبی جو رات ہی عظیم الشان معراج کر کے آئے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان و عظمت، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمہ، آپ کی مہربانی اور آپ کی رحمت کہ آپ اس باندی غلام سے فرماتے ہیں چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، آپ اس کا آٹا اٹھا لیتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب دروازے پہ دستک دیتے ہیں وہ کافر باہر آتا ہے، جب وہ چہرہ والضحیٰ دیکھتا ہے، واللیل زلفیں دیکھتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھتا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھول کے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، کبھی کتاب کے ورقے دیکھتا ہے، کبھی وہ حسن مصطفیٰ دیکھتا ہے، دیکھ دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ رات معراج کر کے آئے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں معراج کر کے آیا ہوں۔ اس نے کہا حضور پھر کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو، ہمیں بھی مسلمان کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا، یہ کتاب کیا بتا رہی ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہمیں وراثت میں ملی ہوئی ہے، نسل در نسل چل رہی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ معراج کی صبح اللہ کا آخر الزمان نبی، اللہ کا پیارا حبیب باندی کا، لونڈی کا آٹا اٹھا کے اس گھر میں آئے گا اور گھر والوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے گا۔ حضور مجھے مسلمان کیجئے۔ کیا شان ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جن کی شان و عظمت پہلی کتابوں میں، صحیفوں میں وہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کو شان مصطفیٰ سناتے رہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس سے وعدہ نہ لیا ہو کہ جا کے اپنی امت کو میرے محبوب کا ذکر سنانا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شانوں کو پڑھ کر وہ پیارے محبوب کا حسن و جمال دیکھ کر مسلمان ہوتے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاتے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بھی دیکھیے، آپ کا اخلاق دیکھیے کہ جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جس کو کوئی مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی بھی مدد میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ڈگیاں نو اٹھا دیوے، دشمن نو دعا دیوے، اسلام دے بانی دا کردار بڑا سونا، رب آپ بنایا اے دلدار بڑا سونا، نل خود فرمایا اے میرا یار بڑا سونا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے محبوب سے سچی محبت اور آپ کا پیار اور آپ کی ہر ہر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔